أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبہ ہے. بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظم پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین وامام القبلتین وامام الحرمین وامامنا فی الدنیا وامامنا فی الآخرہ وامامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ نے یہ سنا تھا کہ کن کن جگہوں پر فرشتے نہیں جاتے ہیں، کن کن لوگوں سے فرشتوں کو نفرت ہے. تو دیکھیں میرے دوستو، جس طرح سے فرشتوں کو گناہ سے نفرت ہے اور گناہ کرنے والوں سے نفرت ہے، ناپاک جگہوں پر رحمت کے برکت کے فرشتے نہیں جاتے ہیں، ٹھیک اسی کے برعکس ان فرشتوں کو ایمان والوں سے بہت محبت ہے. یہ ایمان والوں سے محبتیں کرتے ہیں، صرف محبت ہی نہیں بلکہ ایمان والوں کی مدد بھی کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ فرشتے مومنوں کی مدد کرتے ہیں، نیک لوگوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں. جہاں کہیں بھی یہ فرشتے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو لوگ نیکیوں کو انجام دے رہے ہوتے ہیں تو فرشتے وہاں پر حاضر ہو جاتے ہیں. یاد کیجئے کہ سیدہ ہاجرہ جب ایک بے آب و گیا میدان، چٹیل میدان کے اندر تنہے تنہا تھی اور پانی کے لیے وہ دوڑ دھوپ کر رہی تھی، تبھی جبریل امین نے ان کی مدد کی تھی. یاد کیجئے جب فرعون اپنی بیوی سیدہ آسیہ علیہ السلام کو سخت دھوپ کے اندر سولی کے اوپر لٹکا کر کے، میخیں مار کر کے لٹکا دیا تھا اور بڑے بڑے پتھر ان کے بدن کے اوپر رکھ دیتا تھا، تب اس وقت بھی فرشتوں نے ان کی مدد کی تھی. تفسیری روایتوں کے اندر ہے کہ جب فرعون ان کو سخت دھوپ کے اندر سزائیں دیا کرتا تھا یا دلوایا کرتا تھا تو جب وہاں کے ظالم لوگ ہٹ جاتے تو فرشتے ان کے اوپر پروں سے سایہ کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. دیکھیے یہ فرشتے ایمان والوں کی مدد بھی کرتے ہیں اور ایمان والوں کی مجلسوں میں فوراً حاضر بھی ہو جاتے ہیں. جیسا کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جب کچھ لوگ اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتے ہیں، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، مسلم کے اندر ہے کہ جب لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگ جاتے ہیں اور قرآن مجید کی تفسیر پڑھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں، عام زبان میں کہہ لیجئے کہ جب بچے ناظرہ اور حفظ قرآن پڑھنے آتے ہیں، جب بچے الف زبر آ، با زبر با، تا زبر تا یہ پڑھتے ہیں، جب نورانی قاعدہ بچے پڑھتے ہیں، جب کوئی انسان تفسیر
کو سنتا ہے یا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے تفسیر کا مطالعہ کرتا ہے تو فرشتے وہاں پر حاضر ہو جاتے ہیں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ایسے لوگوں کو 4 فضیلت ملتی ہے، سن لیجیے۔ اگر آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو ایسی صورت میں آپ کے لیے 4 فضیلت ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کے اوپر اطمینان اور سکون کو نازل کر دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، یہ جو شام میں بچے قرآن مجید پڑھنے آتے ہیں نا، ان کو معمولی مت سمجھیے، ان کے اوپر فرشتے رہتے ہیں، ان کے اوپر رحمت چھا جاتی ہے۔ جہاں کہیں پر بھی، جس مدرسے کے اندر بھی بچے اور بچیاں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، رحمت ان کے اوپر چھا جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر اللہ کی کلام پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، دیکھیے تیسری فضیلت یہ کہ فرشتے اپنے پروں سے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت، یہ فجر کی نماز کے بعد جو درس قرآن ہوتا ہے اور عشاء کے بعد جو درس حدیث ہوتا ہے، اس کے اندر جو اللہ اس کے رسول کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ان سننے والے لوگوں کے اوپر فرشتے اپنے پروں سے سایہ کر دیتے ہیں، ان کے اوپر فرشتے آ جاتے ہیں۔ اور چوتھی سب سے آخری سب سے بڑی فضیلت، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور ایسے لوگوں کا ذکر خیر اللہ اپنے پاس موجود فرشتوں کے سامنے میں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ دیکھو فتح دروازہ میں ایک مسجد ہے، وہاں پر بچے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس مسجد کے اندر بیٹھ کر کے لوگ قرآن مجید سیکھ رہے ہیں، یہ اللہ ذکر کرتا ہے نام کے ساتھ۔ جی ہاں، یہ حدیث کا مطلب کہ اللہ اپنے پاس موجود جو فرشتے ہوتے ہیں ان کے سامنے میں ایسے بندوں کا ذکر خیر کرتا ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے میرے دوستو کہ اگر کوئی انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اگر کوئی انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، جی ہاں، اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، فرشتے، رحمت کے فرشتے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ بخاری کے اندر حدیث ہے، اس سے پہلے ہم نے وہ واقعہ بتلایا تھا کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، اور بخاری ہی کی روایت ہے، اس کے اندر ہے کہ ایک صحابی رسول جو ہے یہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ کہف یا سورہ بقرہ، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر باب ہی باندھا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت میں فرشتوں کا نزول۔ جی ہاں، تو ایک نورانی روشنی ان کے قریب آ گئی تھی۔ جب سارا ماجرا انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتلایا صبح میں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو فرشتوں کی جماعت تھی کہ جب تم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے تو وہ تمہارے پاس نزدیک آ گئے تھے، اور اگر تم صبح تک کرتے رہتے تو لوگ بھی فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ اللہ اکبر۔ تو جہاں کہیں پر بھی قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن مجید کی تفسیر کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اس طرح کے ذکر و اذکار والے بیانات ہوتی ہیں، فرشتے فوراً وہاں پر حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ رحمت کے فرشتوں کو اپنے پاس دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ رحمت کے فرشتے آپ کے آس پاس رہیں، تو آپ اللہ کے ذکر کو لازم پکڑیے، آپ قرآن مجید کی تلاوت کو لازم پکڑیے۔ ہماری ماں اور بہنیں سن لیں، وہ بھی اپنے اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کریں، تو رحمت کے فرشتے آپ کے آس پاس۔ اسی لیے آج کے خطبہ جمعہ کا ٹاپک ہی، عنوان ہی یہی ہے کہ رحمت کے فرشتے آپ کے آس پاس، یا آپ کے آس پاس بھی رہیں گے۔ جی ہاں میرے دوستو، رحمت کے فرشتوں کو اگر آپ اپنے آس پاس رکھنا چاہتے ہیں نا، تو ایسی صورت میں آپ 2 نمازوں کا اہتمام کیجئے، اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، رحمت کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ جی ہاں میرے دوستو، وہ کون سی 2 نماز ہے؟ ایک ہے چاشت کی نماز۔ اب آپ کہیں گے مولانا یہ تو ہم فرض نماز نہیں پڑھتے ہیں، ظہر عصر مغرب عشاء فجر نہیں پڑھتے، تو یہ چاشت ایک نفل نماز ہے، کہاں سے پڑھیں گے؟ حضرت عمرو بن عبسہ السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے نماز کا پورا طریقہ بتلایا اور اوقات وغیرہ بتلائے۔ اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم جو ہے فجر کی نماز کے بعد
دوسری کوئی نماز نہیں پڑھنا یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، اور جب سورج بلند ہو جائے تو اس وقت تم 2 رکعت اشراق کی نماز یا چاشت کی نماز پڑھ لینا۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ یہ نماز یعنی اس وقت کی نماز ایسی نماز ہے جس وقت فرشتے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں میرے دوستو، یہ چاشت کی نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ چاشت کی نماز کی 2 رکعت جو انسان ادا کر لیتا ہے دن بھر کے لیے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے جو 360 ہڈیوں کے جوڑ ہیں اس کے طرف سے صدقہ بھی ہو جاتا ہے، یہ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اس پر عمل کیجئے۔ اگر ہم اور آپ فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے اور خالی یہ پڑھ لیں گے تو یہ فائدہ نہیں ہے، اللہ فجر کی نماز کے بارے میں پوچھے گا۔ تو اس نماز پر عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بولے بھائی، اور 5 وقت کی نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ فجر کی نماز پڑھیے، اور اسی حدیث کے اندر آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس نماز کے اندر بھی فرشتے حاضر ہوتے ہیں کہ جب سورج ڈھل جائے تو تم فوراً ظہر کی نماز پڑھ لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ یہ جو ظہر کی نماز کا وقت ہے، یہ جو ظہر کی نماز ہے فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْظُورَةٌ، کہ اس نماز میں بھی فرشتے کی حاضری ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تو اکثر لوگ ظہر کی نماز میں غائب رہتے ہیں، اکثر۔ بقیہ اوقات میں اگر 3 صف ہے، عصر میں اور مغرب میں تو خیر بھری رہتی ہے، یا سمجھ لیجئے کہ عشاء میں تو فل لوگ رہتے ہیں۔ فجر میں، فجر کی نماز میں بھی فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، یاد رکھ لیجئے، اور عصر میں بھی ہوتی ہے، اس سے پہلے سن چکے ہیں۔ ظہر کی نماز میں بھی فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یہ حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ظہر کی نماز پڑھو، اس لیے کہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ آپ جو نماز پڑھتے ہیں نا، آپ جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے آس پاس فرشتے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، سن لیجئے، ابھی اس مسجد کے اندر بھی فرشتے بیٹھے ہیں، ابھی حدیث آنے والی ہے، اس کے بعد وہی بتانے والا ہوں۔ جب آپ با جماعت نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تب بھی فرشتے آپ کے آس پاس ہوتے ہیں، رحمت کے فرشتے تب بھی آپ کے آس پاس ہوتے ہیں۔ آپ چوکیے مت، دلیل میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو۔ یہاں میں آمین ہی نہیں کہتا، آپ لوگ آمین بول دیتے، اتنی جلدی رہتی ہے لوگوں کو، پوچھئے مت۔ ابھی میں سورہ فاتحہ پورا پڑھا ہوں تو بھائی میں سانس لوں گا کہ نہیں لوں گا؟ ابھی میں سانس وَلَضَّالِّينَ ابھی میں یہیں پر رہتا ہوں، بھائی میں بھی انسان ہوں، سانس لوں گا، لوگ پیچھے آمین بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ امام کے ساتھ آمین، امام کو بھی آمین بولنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو، اگر امام آمین کہے، جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو، اس لیے کہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور اگر امام کی آمین کے آواز کے ساتھ تمہاری آمین کی آواز فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل گئی تو تمہارے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں سب معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، جب ہم اور آپ نماز میں ہوتے ہیں نا تو یہ رحمت کے فرشتے ہمارے آس پاس ہوتے ہیں۔ دوران نماز ہم نماز کی حالت میں ہوتے ہیں لیکن فرشتے ہمارے آس پاس ہوتے ہیں، کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن ہم اور آپ ان فضیلتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ رحمت کے فرشتے، برکت کے فرشتے آپ کے آس پاس سے رہے نا، تو سن لیجئے، جب بھی آپ سفر کریں، سفر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، تو دوران سفر سواری کے اوپر، گاڑی کے اوپر، ٹرین میں، بس میں، جہاز میں، کہیں پر بھی اللہ کے ذکر میں مشغول رہا کیجیے۔ آج کل اکثر لوگوں کی عادت کیا ہے؟ بولیے بھائی، گانا سننا۔ سن لیجئے، بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ جیسے ہی سفر کرنا شروع کرے تو وہ کان میں لگا لیتے، وہ بلوٹوتھ اور ایئر فون یہ موٹا موٹا جو ہے لگا لیتے، تعویذ کے سر کا گلے میں رکھ کر کے پورا جو ہے لگا لیتے۔ اب وہ پورا سفر ختم ہوئے تک وہ انسان گانا میں ہی مشغول رہتا ہے اور بولتا نہیں، گانا سننے سے سفر بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ بولتے کہ نہیں بولتے؟ تو اگر کوئی انسان دوران سفر گانا سنتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ بھی سن لیجئے، اور اگر کوئی انسان دوران سفر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ بالکل ہی صحیح روایت ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان دوران سفر کے عالم میں، بس میں، جہاز میں، کہیں پر بھی اگر وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کا ساتھی ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رحمت کا فرشتہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے،
اور وہ فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ابھی آپ نے سنا، شروعات میں آپ نے سن لیا کہ ایمان والوں کی حفاظت کون کرتے ہیں؟ فرشتے کرتے ہیں۔ تو جو انسان دوران سفر اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، فرشتہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اس کا دوست بن جاتا ہے، اس کا یار بن جاتا ہے۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کے برعکس اگر کوئی انسان اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر کے شیطانی لہو و لعب میں مشغول ہو جاتا ہے، گانا سننے میں لگ جاتا ہے، سانگز سننے میں لگ جاتا ہے، شعر و شاعری سننے میں لگ جاتا ہے، میوزک سننے میں لگ جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کا ساتھی شیطان ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کل ایکسیڈنٹ وغیرہ بہت ہوتا ہے گاڑیوں میں، ہم آرام سے جا رہے ہوتے، کب کون دائیں بائیں آزو بازو سے مار دے یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہر انسان، کوئی انسان آرام سے جا رہا ہوتا ہے، پیچھے سے کوئی آگے مر جاتا ہے، انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو میرے دوستو سن لیجئے، میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے آپ دوران سفر گانے وغیرہ نہ سنا کرو، دوران سفر ذکر و اذکار میں مشغول رہا کرو۔ اور آج کل تو بہت آسان ہے، آپ کو قرآن بھی ڈھونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ موبائل میں قرآن سن سکتے ہیں، موبائل میں آپ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اچھی چیزوں کا فائدہ اٹھائیے نا، اس موبائل سے آپ اچھا فائدہ اٹھائیے، اس موبائل سے آپ نیکی کمائیے، گناہ کیوں کماتے ہیں؟ افسوس تو اس بات کا ہے کہ اکثر لوگ اس موبائل سے گناہ زیادہ کماتے ہیں، نیکی کم کماتے ہیں۔ تو دوران سفر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے آزو بازو میں اور آپ کے آس پاس رحمت کے فرشتے رہیں تو اللہ کا ذکر کیجئے، اور اگر اللہ کا ذکر نہیں کریں گے تو شیطان آپ کا ساتھی اور ہم سفر بن جائے گا، یاد رکھ لیجئے۔ میرے دوستو اور جماعتی بھائیوں سن لیجئے ایک بہت بڑا پیغام۔ بہت سارے لوگ ہیں جو شرک اور بدعت کو چھوڑ کر کے توحید کے اوپر آ جاتے ہیں۔ الحمدللہ یہ بہت بڑی دولت ہے، توحید کا مل جانا یہ بہت بڑی دولت ہے۔ لیکن میرے دوستو مشکل حالات آتے ہیں، جو لوگ بھی توحید کو اپناتے ہیں نا، مشکل حالات آتے ہیں۔ یہ بات، یہ حقیقت ہے، یہ دنیا کا دستور ہے، قدرت کا قانون ہے۔ توحید کو جیسے ہی آپ اپنائیں گے لوگ آپ کو چین سے رہنے نہیں دیں گے، لیکن اگر لوگ چین سے رہنے نہ دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، آپ غم و فکر نہ کریں، آپ کی مدد کے لیے فرشتہ ہمیشہ حاضر رہے گا۔ سماج معاشرے کے اندر دیکھ لیجئے، اگر یہ محلے میں یا کسی گاؤں میں اگر ایک مسجد بننے لگے، توحید کی مسجد بننے لگے، پورے گاؤں والے مسلمان آ جاتے، بولتے کہ بھائی یہ مسجد نہیں بننا، ایک مسجد نہیں بننا، یہ بننے ہی نہیں دیتے، اس کو توڑوانے کی کوشش کرتے، اور کئی مسجدوں کو توڑ دیا جاتا۔ وہی اگر اسی گاؤں میں، اسی محلے میں اگر شراب کھانا کھل جائے، فاحشوں کا اڈا کھل جائے، زنا کا اڈا کھل جائے، کوئی زنا کا کوٹھا بولتے نہیں، وہ کوٹھا کھل جائے، شراب کی دکان کھل جائے، جوا کا اڈا کھل جائے، مندر بن جائے، شرک اور بت پرستی کا اڈا بن جائے، سب لوگ خوش ہوتے، کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ دیکھیے یہ دستور ہے، یہ جو ہے توحید کو اپنانا یہ کوئی آسان نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے۔ یہ دنیا کا قانون ہے کہ اگر مسجدیں آپ بنائیں گے، اگر آپ توحید کو اپنائیں گے، لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ ہمارے کئی دوستوں نے کہا کہ مولانا میں آپ کی مسجد میں آنا چاہتا ہوں لیکن ڈر کے مارے نہیں آتا ہوں، اس لیے کہ اگر میں آتا ہوں تو وہ سب فلاں سب میرے گھر میں پہنچ جاتے ہیں، میرے گھر میں پہنچ کے مجھے باتیں سناتے، امی ابا کے گالیاں سناتے، اس لیے نہیں آتا۔ جی ہاں، یہ حقیقت ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس پر اعتراض ہے، لیکن اگر کوئی شراب پی رہا ہے کوئی فکر نہیں ہے، کوئی زنا کر رہا کوئی فکر نہیں ہے، گالیاں دے رہا کوئی فکر نہیں ہے۔ ایک بھائی بتلا رہے تھے، وہ آٹو چلاتے، بہت سال پہلے کی بات ہے، الحمدللہ ہمارے مسجد میں آتے تھے وہ، تو وہ نوجوان جو ہے الحمدللہ توحید پر آ گیا۔ جب توحید پر آ گیا تو سب برے کامہ وغیرہ چھوڑ دیا، شراب پینا وغیرہ سب چھوڑ دیا، آٹو وغیرہ کنٹینیو ڈالنے لگا، پیسہ اچھا کمانے لگا، پیسہ بچنے لگا۔ اب اس کی بیوی بول رہی ہے کہ جب سے تمہیں ٹنڈے بنے، اہل حدیث بنے، تب سے بہت کما رہے ہیں، کیا وہ لوگ پیسہ دے رہے ہیں کیا؟ اور مجھے بہت عزت سے بات کر رہے ہیں، اب گالیاں بھی نہیں دے رہے ہیں، کائے کو گالیاں نہیں دے رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں خراب ہو رہے ہیں۔ دیکھیے ایک انسان گالیاں دے رہا تھا اپنی بیوی کو تو اچھا تھا، اب گالیاں نہیں دے رہا ہے، شریف بن رہا، پیسہ کما رہا ہے، توحید پر آنے کی وجہ سے برا بن رہا، یہ حقیقت ہے۔ تو میرے بھائیوں اور جماعتی بھائیوں سن لو، نوجوانوں، یہاں پر ہماری مسجد کے اندر
بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے توحید کو اپنایا ہے اور وہ توحید کے راستے پر قائم و دائم رہتے ہیں. تو ایسے لوگ یہ خوشخبری سن لے کہ ایسے لوگوں کی مدد فرشتے کرتے ہیں. جی ہاں نوجوانوں، آپ قائم رہنا توحید کے اوپر. سماج اور معاشرے کے حالاتوں سے گھبرانا نہیں. لوگ ایسے ہی ڈراتے ہیں. ہمارے ایک نوجوان بیٹھے ہیں یہاں پر مسجد کے اندر، لوگوں نے ان کو بہت ڈرایا، دیکھ تو اہل حدیث بن گیا، تیری ہم شادی نہیں کرتے، شادی کر کے نہیں دیتے. ان کا نکاح میں نہیں پڑھایا. کہا کہ شادی کر کے نہیں دیتے. کہا اسی کوئی بھی بیٹی نہیں دیتے. انہوں نے کہا کہ نہیں میں ایسا ہوں. انہوں نے ڈائریکٹ بول دیا. گھر والے منع کرتے تھے تم مت بول، تو توحید والا ہے، تو اہل حدیث ہے، مت بول. وہ پہلے آ کے بول دیتا دیکھو میں اہل توحید ہوں، میں اہل حدیث ہوں. تو بھاگ بھاگ کو جا رہے تھے، لوگ پریشان کر رہے تھے. وہ اپنے بات پر ڈٹے رہے. کہا کہ نہیں. پھر آخر میں ان کی شادی ہوئی. دیکھیے کوئی نہیں روک سکا. اللہ نے جو لکھا ہے وہی ہوگا نا. اور الحمدللہ اچھی خاصی زندگی گزار رہے. تو توحید کے اوپر جم جانے والوں کی مدد کون کرتا ہے؟ بولے بھائی اہل توحید ہو، فرشتے کرتے. تو سنیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ حمیم السجدہ کے اندر کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان اللہ کے اوپر ہے، جو توحید والے ہیں، اور ثم استقاموا پھر اس پر ڈٹ جاتے، اس پر اڑ جاتے کہ نہیں ایک اللہ ہے، ہمارا ایک اللہ ہے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا نہیں سمجھتے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھتے. جو لوگ اس بات پر صرف ایک اللہ کہنے پر ڈٹ جاتے ہیں اور استقامت کو اختیار کرتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ اکبر، یہ اللہ کا اعلان ہے. ایسے لوگوں کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو مت گھبراؤ مت. اللہ اکبر. دیکھیے فرشتوں کا اعلان کہ دیکھو تم ڈرو مت گھبراؤ مت کہ تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے، تمہارا ساتھ کوئی نہیں دے گا، سب الگ کر دے گا، تمہاری شادی نہیں ہوگی، تم کو کوئی بیٹی نہیں دے گا. اس طرح کی باتوں سے ڈرو مت گھبراؤ مت. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے اس جنت کا وعدہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. آگے سنیے فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اے اہل توحید، اے مومن بھائی سن لے، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کے اندر بھی. یہ الفاظ ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے اندر بھی ہم تمہاری مدد کرتے تھے، دنیا کی زندگی کے اندر بھی ہم تمہارے رفیق تھے، تمہارے دوست تھے، تمہارے یار تھے، تمہاری ہر مشکل گھڑی میں تمہارے ساتھ رہا کرتے تھے. آخرت کے میدان میں بھی ہم تمہاری مدد کریں گے. اللہ اکبر. یہ فرشتے کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت ہر جگہ ہم تمہاری مدد کریں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، اور جنت کے اندر تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تمہارا جی چاہے گا. تو دیکھیے اللہ نے کیا کہا کہ جو اہل توحید ہیں، جو توحید کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں. میرے دوستو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ رحمت کے برکت کے فرشتے آپ کے آس پاس رہیں، تو اگر کوئی آپ کو ستائے تو صبر کیجیے. جی ہاں سن لیجیے، بہت ہی اہم حدیث ہے. 3 باتیں بچی ہیں، انشاءاللہ آج اس کو ختم کر دیتے ہیں. اور اگلا خطبہ جمعہ جو ہے بہت اہم آنے والا، بہت ہی بہترین ٹاپک ہے. اور اس ٹاپک کا نام کیا جانتے ہیں؟ گناہ اور لوگوں کے بہانے. گناہ کرنے کے لیے لوگ کیا کیا بہانے کرتے ہیں نا سماج معاشرے کے اندر، اس کو میں نے جمع کیا، میں نے لکھا تحریر. تو انشاءاللہ وہ ٹاپک آنے والے ہے کہ گناہ اور لوگوں کے بہانے. یا ہم اور آپ کیسے کیسے بہانے کرتے، گناہ بھی کر لیتے اور پھر دلیل بھی دیتے، وکیل بھی بن جاتے، جج بھی بن جاتے. تو یہ ٹاپک ہے اگلے خطبہ جمعہ سے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ رحمت کے اور برکت کے فرشتے آپ کے آس پاس رہے، تو اگر کوئی آپ کو ستائے، اگر آپ کے اوپر کوئی ظلم کرے، اگر آپ کو کوئی گالیاں دے تو صبر کیجیے. یہ صبر کرنا تھوڑا آسان نہیں ہے، بڑی ہمت کی بات ہے. یہ مردانگی والی بات ہے کہ کوئی انسان صبر کرے، لیکن اگر کوئی کرے گا تو فرشتے اس کی مدد کریں گے. سنیے حدیث، یہ بالکل ہی صحیح روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مجلس میں موجود تھے کہ ایک آدمی جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. یہ لو گن رہا خوب برا بھلا کہہ رہا.
جب وہ زیادہ بکنے لگا، اول فول بکنے لگا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ جواب دیا۔ تو کیا ہوا، جب وہ انسان حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، گن رہا تھا، اول فول بک رہا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، اسمائل کر رہے تھے، تعجب کر رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب ہو رہا تھا کہ وہ انسان حضرت ابو بکر کو گالیاں دے رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر خاموش ہیں۔ جب وہ زیادہ بکنے لگا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دینا شروع کر دیا، یعنی گالی نہیں، صفائی میں، اپنی صفائی میں کچھ باتیں کہنی شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور ناراضگی کی حالت میں مجلس سے اٹھ گئے، چلے گئے، وہاں سے چلے ہی گئے۔ پیچھے پیچھے ابو بکر یار غار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہاں سے چھوڑنے والے، پیچھے پیچھے بھاگے بھاگے آئے اور کہا کہ اے میرے محبوب، اے میرے آقا، جب وہ انسان مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا تو آپ مسکرا رہے تھے، آپ بڑا ہنس رہے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے کچھ بولنا شروع کر دیا آپ ناراض ہو گئے، آپ غصے میں وہاں سے چلے گئے، ایسا کیوں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو بکر دیکھو، جب وہ انسان تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا اور تمہیں گن رہا تھا تو اور تم خاموش تھے، تو ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، سبحان اللہ، ایک رحمت کا فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، لیکن جب تم نے اس انسان کو جواب دینا شروع کر دیا تو وہ فرشتہ چلے گیا، شیطان آ گیا، اور جہاں شیطان ہو وہاں میں تو نہیں رہ سکتا ہوں۔ تو دیکھیے، اگر کوئی آپ کو گالیاں دے، اگر کوئی آپ کو برا بھلا کہے، اگر کوئی آپ کو گنے، اگر کوئی آپ کو ماں باپ کی گالی دے تو صبر کیجئے، آپ کی طرف سے فرشتے جواب دیں گے، اور اگر آپ ہی جواب دینا شروع کر دیں گے تو بیچ میں شیطان آ جائے گا، اور جب شیطان آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑے، قتل و غارت گری، کیس اور مقدمات ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو بکر، 3 باتیں یاد رکھنا، جس انسان کو ستایا جائے، مارا جائے، پیٹا جائے، اس کے اوپر ظلم کیا جائے، اور وہ انسان اللہ کے لیے معاف کر دے، اللہ کے لیے معاف کر دے، تو اللہ ایسے لوگوں کو اور عزت والا بنا دیتا ہے۔ سماج معاشرے کے اندر اللہ ایسے لوگوں کو اور معزز اور مکرم بنا دیتا ہے۔ دوسری بات، اگر کوئی انسان پیسہ جمع کرنے کے لیے، مال اور دولت جمع کرنے کے لیے بھیک مانگنے کا پیشہ اپناتا ہے، بھیک مانگنے کا پیشہ اپنا لیتا، بہت سارے لوگ بھیک مانگتے ہیں، ان کا پیشہ ہے، حالانکہ وہ لوگ جو ہے پیسے والے، لکھپتی ہے، زمین جائیداد ہے، سود پر پیسہ دیتے، ہمارے آدھونی کے بھکاریاں سود پر پیسہ دے رہے کہتے ذرا دیکھ کو بھیک دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ بھیک مانگنے کا پیشہ مال جمع کرنے کے لیے اپنا لیتے تو اللہ ایسے لوگوں کی مال میں اور کمی کر دیتا، یہ سچ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تینوں باتیں سچ ہیں۔ اور تیسری بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہی، اور جو انسان اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، روپیہ پیسہ خرچ کرتا ہے، تو اللہ ایسے لوگوں کے مال میں اور اضافہ کر دیتا ہے اور بڑھا دیتا ہے۔ بھکاری کے مال میں کمی اور سخاوت کرنے والے لوگوں کے مال میں اللہ اور اضافہ کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ رحمت کے فرشتے آپ کے آس پاس رہیں، تو ایسی صورت میں اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، آپ کا کوئی سگا ہے، آپ کو پریشان کر رہا ہے، اس سے آپ کی نہیں جمتی ہے، ہر انسان یہی کہتا ہے کہ وہ جو میرا رشتہ دار ہے اس سے نہیں جمتی ہے، ہر انسان یہی کہتا ہے۔ اب کس کی غلطی رہتی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، وہ اللہ ہی اصل حقیقت جانتا ہے، لیکن ہر انسان یہ کہتا ہے کہ میرا بھائی اچھا نہیں، ہر انسان یہ کہتا ہے۔ تو اگر کوئی رشتہ دار آپ کے خلاف چالیں چل رہا ہے، آپ کو ستا رہا ہے، آپ کے خلاف جو ہے طرح طرح کے پروپیگنڈے کرتا رہتا ہے، تو اس پر صبر کیجیے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو رحمت کے فرشتے آپ کے ساتھ رہیں گے۔ سن لیجیے حدیث، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ ایک صحابی رسول آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے کچھ سگے ہیں، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آتا ہوں اور وہ لوگ میرے ساتھ برائی سے پیش آتے ہیں، میں ان کے ساتھ عفو و درگزر والا معاملہ کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا نا، آپ کسی کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کریں گے تو وہ الٹا آپ کے ساتھ برا کرے گا۔ تو جب وہ صحابی رسول نے ایسا کہا کہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں
میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے، میں ان کو معاف کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ جاہلانہ برتاؤ کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ لئن کنتا کما قلتا، اگر تم سچ کہہ رہے ہو، اگر تمہاری بات سچ ہے، جیسا تم نے کہا ہے ویسا ہی اگر ہے، تو فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّةَ، تو تم اپنے سگوں کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ تم اپنے سگوں کے منہ میں، تم اپنے رشتہ داروں کے منہ میں گرم راکھ اور مٹی ڈال رہے ہوتے ہو، اور جب تک تم ایسا کرو گے کہ رشتہ دار تمہارے ساتھ برا سلوک کریں گے، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، رشتہ دار تم کو گالیاں دیں گے، تم ان کو معاف کرتے رہو گے، تو جب تک تم ایسا کرتے رہو گے تب تک ان کے خلاف ایک فرشتہ تمہارے ساتھ ہوگا اور تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں، تو برداشت کیجئے، تو اپنے رشتہ داروں کی غلطیوں کو معاف کریں گے؟ بولے بھائی انشاءاللہ۔ سب سے آخری بات سن لیجئے، یہ سب سے آخری بات ہے میرے دوستو۔ کیا آپ جانتے ہیں ابھی ہمارے مسجد کے دروازوں کے پاس فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، رحمت کے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، یہاں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ آپ کو یقین نہیں ہے تو سن لیجیے حدیث، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان یوم الجمعہ، ذرا غور سے سنیے، سب سے آخری بات ہے، اور جو لوگ ہمیشہ جمعہ میں اذان کے بعد آتے ہیں وہ لوگ سن لیں، ذرا کان کھول کر کے سن لیجیے۔ بارش بھی ہو رہی ہے، اگر جلدی میں خطبہ ختم کر دوں گا تب بھی آپ یہیں پر ٹھہر جائیں گے، غیبت کرنے لگ جائیں گے۔ یہ لوگوں کی عادت ہے، بارش وغیرہ ہوتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں ٹھہر جاتے ہیں، بیان نہیں سنیں گے لیکن غیبت کریں گے، چغل خوری کریں گے۔ ایسا مت کیجیے بھائیو، عشاء وغیرہ کی نماز میں ایسا ہوتا ہے، ذکر و اذکار کیجیے۔ تو سن لیجیے، بارش بھی ہو رہی ہے، یہ بھی ایک رحمت ہے، اور یہاں رحمت کے فرشتے بھی حاضر ہیں، میری باتوں کو سن رہے ہیں۔ سن لیجیے حدیث، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان یوم الجمعہ، کہ یہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو کان علی کل باب من ابواب المسجد الملائکۃ، تو مسجد کے جتنے بھی دروازے ہوتے ہیں نا، ان تمام دروازوں پر فرشتے آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک دروازہ، دو دروازہ، تین دروازہ، اوپر تین چار دروازے، اور پھر ادھر عورتوں کے طرف سے ادھر ایک بن رہا ہے، یہ سارے دروازے آ گئے۔ سنیے ذرا غور سے میرے بھائیوں، کیا کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، کہ جیسے ہی جمعہ کے دن آتا، فرشتے، رحمت کے فرشتے دروازے پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کے پاس ایک رجسٹر ہوتا ہے، یکتبون الاول فالاول، جو لوگ پہلے آتے ہیں ان کا نام اپنے دفتر میں لکھتے جاتے ہیں، ان کا نام اپنے دفتر میں لکھتے جاتے۔ اگر کوئی انسان پہلے آتا ہے تو ایسے انسان کو اونٹ کی قربانی کا ثواب، اس کے بعد جو آتا ہے اس کو گائے کا، اس کے بعد جو آتا ہے اس کو بکرا بکری میڑا میڈی کا، اس کے بعد جو آتا ہے اس کو مرغی کے برابر ثواب، اس کے بعد جو آتا ہے اس کو انڈا کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے، صدقہ کرنے کے برابر۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، کئی لوگوں کو معلوم بھی ہوگا، لیکن میں آپ لوگوں کو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا یہ مجھے آپ بتلائیے، بتلانے کی ضرورت نہیں، سوچئے، اپنے دل میں سوچئے کہ کتنی جمعہ سے فرشتوں کی رجسٹر میں آپ کا نام نہیں ہے، کتنے جمعہ سے رحمت کے برکت کے فرشتے جو ہیں ان کے رجسٹر میں آپ کا نام نہیں ہے۔ آپ خود سوچئے اور فیصلہ کیجئے۔ کیوں؟ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے نام لکھتے رہتے ہیں، جو پہلے آتا پہلے، بعد میں، اور اونٹ کا، گائے کا، بکرا بکری، میڈا اور مرغا مرغی اور انڈا، اس سب کا ثواب ملتا رہتا ہے، جو بھی آتا ہے نام لکھتے رہتے ہیں۔ آپ کا نام کتنے جمعہ سے فرشتوں نے نہیں لکھا ہے، یہ سوچ لیجئے۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن جیسے ہی امام صاحب ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں اور اذان کی شروعات ہو جاتی ہے، فرشتے اپنے دفتر کو لپیٹ دیتے، بند کر دیتے، فرشتوں کا دفتر بند ہو جاتا۔ اذان کے بعد جو لوگ آتے ہیں نا، ویسے لوگ سن لیجئے، رحمت کے جو فرشتے رہتے ہیں، برکت کے جو فرشتے رہتے ہیں، وہ اپنا دفتر بند کر دیتے اور خطبہ جمعہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج مسلمانوں کو جمعہ کے خطبے کی اہمیت نہیں ہے، جمعہ کا بیان ہوتا رہتا ہے اور موبائل چھیڑتے رہتے ہیں، داڑھی سے کھیلتے رہتے ہیں، ادھر ادھر جھانکی مارتے رہتے ہیں، یہاں وہاں مشغول رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جمعہ کا بیان میں کرتا رہتا ہوں اور واٹس ایپ چھیڑتے رہتے ہیں۔
واٹس ایپ میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ لیجئے، انسان کو قدر نہیں ہے جمعہ کے بیان کے، لیکن فرشتوں کے پاس اس کی اہمیت کا اندازہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دفتر کو بند کر کے خطبہ جمعہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ابھی سن رہے ہیں، یہ میری بات نہ ہوئی، یہ میری بات نہیں ہے، یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سمجھ لیجئے ہمارے آنکھوں کے سامنے میں۔ یہ الگ بات ہے کہ فرشتے نورانی مخلوق ہے، ایک ہمیں دکھائی نہیں دیتے ہیں، لیکن ہمارے نبی کی بات بالکل سچی ہے۔ آپ کو شک ہے کیا اس پر؟ شک رہے گا تو پھر مسلمان ہی نہیں رہیں گے۔ سوچئے کہ کتنے جمعہ سے آپ کا نام فرشتے کے رجسٹر میں نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو ہمیشہ میرے ممبر پر بیٹھنے کے بعد ہی آتے ہیں اکثر۔ ویسے تو الحمدللہ ہمارے مسجد کا حال تو ٹھیک ٹھاک ہے، لوگ تو 3 صف 4 صف تو رہتے ہیں، دوسری مسجدوں کا حال تو آپ پوچھئے مت، مسلمان ہی نہیں رہتے۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اپنا دفتر بند کر دیتے ہیں، اب اس کے بعد خطبہ جمعہ سننے کے لیے مشغول ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو بھی انسان آتا ہے امام کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد، جو بھی انسان آتا ہے وہ صرف فرض ادا کرنے کے لیے آتا ہے، صرف جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے آتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ اسے ملتا نہیں ہے۔ تو اگلے جمعہ سے پہلے آئیں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ۔ آپ یہ چاہتے کہ نہیں فرشتہ آپ کا نام لکھے؟ بولے بھائی، اب کوئی مختار ہے تو اس کا نام مختار لکھتے، یہ حقیقت ہے، یہ سمجھ لیجیے کہ مسکرانے کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ آپ کا نام آپ کے باپ کا نام کے ساتھ فلاں شارب آ گیا، عبد الرحمن آ گیا، مختار آ گیا، عبداللہ آ گیا، فلاں آ گیا، یہ نام کے ساتھ فرشتے لکھ لیتے۔ اذان ہوئی، ہم صاحب ممبر پر بیٹھ گئے، رجسٹر بند، اس کے بعد کسی کا نام نہیں لکھا جاتا ہے۔ تو سوچئے پورا ہفتہ سوچئے کہ کتنے جمعہ سے آپ کا نام فرشتوں نے نہیں لکھا۔ اگر آپ یہ سوچیں گے تو شاید کہ اگلے جمعہ سے آپ پہلے آ جائیں گے۔ تو آپ نے مسلسل فرشتوں کے بارے میں بیان سنا، اب جو اگلے خطبہ جمعہ کا ٹاپک ہے آپ سن لیجئے، اور بہت ہی اہم ہے، آپ کی زندگی کے اندر انشاءاللہ انقلاب آئے گا اس بیان سے، اور ایک اصلاحی بیان ہے کہ گناہ اور لوگوں کے ہیلے بہانے، گناہ کرنے کے لیے لوگ کیسے کیسے باتیں بولتے سماج معاشرے کے اندر، ان تمام باتوں کو لے کر کے انشاءاللہ میں اگلے خطبہ جمعہ میں حاضر ہوں گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو ہمیشہ ہر حال میں سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، آمین۔